میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی کیونکہ بڑی بہنوں کے بعد آخر کار میری شادی کی باری آئی تھی۔ لیکن شادی کی رات شوہر نے ایسی بات بتائی کہ ساری خوشیاں ختم ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میرا شوہر عجیب طریقے کا انسان تھا۔ شادی میں بھی سب لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم 2 بہنوں کی شادی تھی۔ میری دوسری بہن کا شوہر بہت ہی خوش اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جبکہ میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ دوسری طرف میری بہن بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی اور اس کا شوہر تو جیسے ہیرو تھا۔ سب میرے شوہر کو کہہ رہے تھے کہ اتنی خوبصورت عورت کا شوہر بن گئے ہو، پھر بھی کئی کوششوں کے باوجود بھی اس کے چہرے پر خوشی نہیں آ رہی تھی۔ یہ شادی بالکل بھی زبردستی نہیں کروائی جا رہی تھی، بلکہ میرے شوہر کی مرضی شامل تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا پریشانی تھی، وہ پریشان تھا، نہ جانے کیا بات تھی، لیکن کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرا ہمسفر ایسا ہوگا۔ لیکن اس نے تو سب کے سامنے میری بے عزتی کروا دی۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پہلے سے ہی میرا بہت موڈ خراب تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤں گی۔ بتاؤں گی اسے کہ اس نے میرے رشتہ داروں اور گھر والوں کے سامنے کتنی بے عزتی کروائی ہے، اور میری بہن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ وہ بہن میری بہت بڑی رقیب تھی۔ وہ ہر معاملے میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن کبھی بھی مجھ سے جیت نہیں پاتی تھی، چاہے زیادہ نمبر لینے کی بات ہو، چاہے خوبصورتی میں۔ لیکن آخر کار اس بات میں جیت گئی کہ اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ پر اطمینان اور ایک اچھا انسان لگ رہا تھا۔ وہ اس کا خیال کر رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لہنگا اٹھانے میں مدد کی، اور اس طرح کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی اور پیاری پیاری باتیں تھی جو وہ دونوں کر رہے تھے، اور ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے میاں بیوی نہیں دشمن ہیں، اور کسی نے زبردستی شادی کروائی ہے۔ ایسے میں اب میرا دل نہ جلتا تو کیا ہوتا؟ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ جذبات تھے، کچھ ارمان تھے جو اب کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ میرے شوہر نے تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری شادی پہ سر جھکا کر بیٹھا رہا اور سب مجھ پر ہنستے رہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ رو کر آیا ہے، لیکن رونے کا مقصد کیا تھا؟ شادیوں پر تو دلہن روتی ہے، دلہا کیوں روئے گا؟ اسے تو اچھی بھلی لڑکی مل رہی تھی جو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان بھی ہو گئی تھی کہ نہ جانے کیا پریشانی ہے، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سارے لوگ ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا تمہیں بتاؤں گا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن تمہیں نہ بتا کر میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ جب میرے شوہر نے ایسی بات کی تو میں تو سمجھ گئی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ شادی ان کی مجھ سے ہو گئی ہے، اور اب ساری زندگی مجھے ایک بٹا ہوا انسان ملے گا جو نہ میرا تھا اور نہ دوسرے کا ہو سکتا ہے۔ پر میرا تو کبھی کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل پاک صاف لڑکی تھی، پھر اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر جو بات مجھے میرے شوہر نے بتائی وہ سن کر واقعی میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میرا شوہر بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہ بات پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارے سامنے ساری زندگی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ مجھ سے تمہیں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، میں تمہیں صرف پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے کسی قسم کا مذاق کر رہے ہیں
تو ایسا بالکل نہ کریں۔ شوہر شادی کی رات دلہن سے مذاق کرتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بہت زیادہ غصہ ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بھی طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، کاش یہ مذاق ہوتا، لیکن یہی سچ ہے۔ مجھے اچانک سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات آپ کو میرے گھر والوں کو بتانی چاہیے تھی۔ میری آپ سے محبت کی شادی تو نہیں تھی جو میں اتنی بڑی بات برداشت کر جاؤں گی۔ شادی انسان کرتا کس لیے ہے؟ اولاد پیدا کرنے کے لیے ہی کرتا ہے نا۔ مرد تو عورت کا کبھی بھی نہیں بنتا، وہ اسے کبھی بھی سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ہمیشہ اس کے ماں باپ سب سے اوپر رہتے ہیں۔ ایسے میں اولاد ہوتی ہے جو عورت کو خوشی دیتی ہے، اور آپ مجھے اولاد بھی نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی بہانہ کرتے یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور سچ کہوں تو میں خود مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے تھے، ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ٹھیک کر لیتا۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے علاج بھی کروایا ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ اب میں بھی رونے لگی تھی، پتہ نہیں کس لیے رو رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بس بیٹھی رو رہی تھی۔ گھر والوں کو بھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اب بھی نہیں بتا سکتی تھی اور بعد میں بھی نہیں۔ ابھی تو انہوں نے رخصت ہی کیا تھا، اور بعد میں بھی بتانا کون سا آسان تھا، اور اگر میں ابھی بتاتی تو کیا فرق پڑنا تھا۔ یہ بری خبر تو ہمیشہ بری ہی مانی جاتی ہے۔ عورت کو اگر 30 سال کی عمر میں بھی طلاق ہو جائے تو وہ ایک بری خبر ہی مانی جاتی ہے، اور عورت کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، چاہے برباد ہونے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، چاہے یہ وجہ کتنی بھی بڑی ہو۔ ہر عورت کے لیے یہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ اسے واپس اپنے گھر جانا پڑے اور اپنے ماں باپ کو جا کر یہ بتانا پڑے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ اور جو عورتیں گھریلو ہنسا برداشت کرتی ہیں وہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں۔ جب کوئی طرح طرح کی کہانی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اتنا برداشت کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اور میں بھی اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں۔ میں روتی رہی اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ میرے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آئی کہ میں مزید روتی ہی گئی۔ کبھی کسی بات پر رونے لگتی تو کبھی کسی بات پر، یہاں تک کہ میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بچے نہیں ہوں گے۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی جس کے بچے نہیں تھے، لوگ اس کا نام ہی بھول گئے تھے، کہتے تھے کہ یہ وہی ہے جس کے بچے نہیں ہیں، اور وہی جس کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے بچے نہیں ہیں۔ اور میں حیران ہوتی تھی کہ اس کا نام ہی بدل گیا ہے۔ سب اسے اس کے نام سے نہیں اس بات سے جانتے تھے کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جانے میں کیا سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی مایوس سا بیٹھا تھا، وہ بھی ساری رات سویا نہیں تھا، بس بار بار مجھے یہی کہتا رہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، بچے کو گود لے لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے جس لڑکی سے محبت کی تھی میں اس کے جواب کی امید کر رہا تھا، بس ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بنیں گے اور یہ سب برداشت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب جب میں اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی واپس رسم کے لیے گھر گئے تھے، لیکن میرے چہرے پر تو خوشی کیسے آتی
جب میرے دماغ میں اتنی بری خبر گھوم رہی تھی۔ میں 2-3 دن اپنی ماں کے گھر ہی رکی، جبکہ میری بہن تو رات کو ہی واپس چلی گئی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں اتنے دن یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میرا سسرال دور ہے، بار بار نہیں آنا ہوگا۔ ثانیہ کا سسرال تو دوسری گلی میں ہی ہے، یہ تو روز آ سکتی ہے نا۔ میری ماں نے کہا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو شوہر نے مسکرا کر استقبال کیا اور کہا کہ اب جانا نہیں، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ خیر ابھی میرا موڈ خراب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر غصہ کروں۔ میری شادی کو 5 دن ہوئے تھے کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جسے دیکھ کر میں بری طرح حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا چکر ہے؟ پہلے آپ کی جتنی بھی باتیں تھیں ساری میں نے مان لی ہیں، ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن اب یہ سب کیا ہے؟ میں غصے میں بولتی ہی جا رہی تھی کہ میرے شوہر نے کہا کہ اس چیز کا تعلق تم سے نہیں مجھ سے ہے، تو میرا دل ہے اچانک سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیوں خود کو تکلیف دیں گے؟ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے اس رسی کا کیا کرنا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں روز رات کو خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ اگر کسی دن میں تم سے کہوں کہ میری رسی کھول دو تو مت کھولنا، خود سے بھی کبھی نہیں کھولنا، اور اگر میں خود سے بھی کہوں تب بھی نہیں۔ میں پیار سے کہوں، غصے سے کہوں، حکم دے کر کہوں، تم رسی کو مت کھولنا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے اپنے آپ کو رسی سے اچھی طرح سے باندھا، اپنی ٹانگیں بازو بھی۔ مجھے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، اور سو گیا۔ میں کچھ دیر اپنے شوہر کو ہی دیکھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میں کس قسم کے انسان سے شادی کر بیٹھی ہوں، میں کیسے اس رشتے کو نبھاؤں گی؟ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو میرے شوہر کی اتنی بڑی بات جو مجھے پہلی ہی رات بتا دی گئی، اور دوسری بات یہ کہ رات کو وہ اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا۔ اس سب کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیا یہ کوئی ٹوٹکا کر رہا تھا، یا پھر یہ بہت زیادہ کمزور تھا اور اس کے جسم میں درد ہوتا تھا، اسی لیے کہ اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا؟ مجھے یاد ہے کہ میری دادی کی ٹانگوں میں جب رات کو درد ہوتا تھا تو وہ اپنی ٹانگیں اپنے ہی دوپٹے سے باندھ کر سوتی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ میرا شوہر بھی میری طرح جوان تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ شکل اور صورت کا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن بدن سے بہت اچھا تھا، بالکل ایک جوان مرد تھا، لمبے قد کا، ہاتھ پاؤں اس کے مضبوط تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہے کہ میں اس کی رسی کھول دوں تو بھی میں کبھی رسی نہیں کھولوں۔ مجھے میرے شوہر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا شوہر کیوں اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا؟ مجھے لگا کہ یہ بھی مجھ پر روب ڈالنے کا کوئی طریقہ ہے، یا تو مذاق کر رہا ہے یا پھر اس کا موڈ خراب ہے، اور یہ ایسا بار بار نہیں کرے گا۔ لیکن وہ تو روز رات کو ایسا کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ تم رات کو سونے کے کپڑے یا نائٹی پہن کر مت سویا کرو، تم میرے کپڑے پہن کر سویا کرو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کپڑوں میں تو بہت بری لگوں گی، ایسے لگے گا کہ پتہ نہیں میں عورت نہیں کچھ اور لگ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم رات کے وقت بالکل بھی خوبصورت نہ لگو، ویسے بھی تم نے سونا ہی تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بار بار آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے سونا ہی تو ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، اور میں آپ کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ میں نے اپنے لیے بہت ہی نرم کپڑے کی اچھی سی نائٹی بنوائی تھی، اور یہ نائٹی کوئی ایسی ویسی نہیں، بالکل ٹھیک تھی۔ کیا مجھے سوتے ہوئے بھی اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ اب تو یہ اس کی روٹین بن گئی، وہ روز اسی طرح سونے لگا۔ لیکن میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ساری رات سوتا بھی نہیں، بلکہ جاگتا ہی رہتا تھا۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو گئے تھے۔ ادھر میری ماں مجھے میری بہن کی خبریں سناتی، جو بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی تھی۔ ادھر میں تھی جسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں اور لوگ بھی تھے۔ گھر والوں کے سامنے میرا شوہر بالکل نارمل ہوتا تھا، مجھ سے مذاق بھی کرتا تھا، بالکل ایسے جیسے ہم بہت خوش ہیں، جیسے کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب اکیلے ہوتا تو عجیب سے ماحول میں چلا جاتا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، دکھی اور رنجیدہ سا ہو گیا تھا، اور پھر خود کو باندھ کر سو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات کچھ بہت عجیب ہوا کہ میں بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، میرا شوہر سو چکا تھا، میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچانک سے جاگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی رسی کھول دوں۔ میں نے کہا کہ خود ہی اپنے آپ کو باندھ کر سو رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ رسی تو کھول دو۔ یہ آپ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ ایسے زندگی کس طرح سے گزرے گی؟ کوئی تو ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے آپ نے مجھے اتنی بڑی بات بتا دی، پھر آپ اپنے آپ کو باندھ کر سوتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے سامنے تیار نہ ہوا کرو، خوبصورت نہ لگا کرو، مجھے کہیں لے کر بھی نہیں جاتے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تو اگر میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تو سب کہیں گے کہ لڑکی کی ہی غلطی ہے۔ لیکن یہ تو اتنے زیادہ مسئلے ہیں، انہیں میں کس طرح برداشت کروں؟ آپ ہی بتا دو۔ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کھول دو رسی۔ پھر مجھے وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ اگر میں خود بھی کہوں تو مجھے نہیں کھولنا۔ میں نے انکار کر دیا، میں نہیں کھول سکتی۔ اس نے پھر کہا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، چلو آگے بڑھو اور یہ رسیاں کھول دو۔ میں نے کہا تمہیں نے تو منع کیا تھا کہ اگر تم خود بھی کہو کہ میری رسی کھولو تو میں تب بھی نہیں کھولوں۔ میرا شوہر اچانک سے مجھ پر غصہ ہوا اور کہا میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم میری بات نہیں مان رہی ہو؟ میں تو اس سے ڈر گئی اور کمرے سے نکل کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا، اسی لیے اسے نہ کھولنا ہی بہتر تھا، لیکن اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور سب کے سامنے اس طرح سے رہوں کہ جیسے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر آپ خوش رہتے ہیں تو آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کی شکل بدل جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری شکل ہی بدل گئی ہے۔ میری ایک دوست تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور جب وہ ہمیں 3 سال بعد ملی تو ہم لوگوں اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ اس کی شادی جلدی ہو گئی تھی اور وہ شادی پر بہت خوش تھی، لیکن 3 سال بعد جب ہم سب اس سے ملنے کے لیے گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ وہ نہیں ہے، یہ یا تو اس کی ماں ہے یا پھر کوئی اور اس کی بڑی بہن ہے۔ اس کی شکل بالکل بدل گئی تھی۔ بعد میں اس نے ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے شوہر کا کوئی کام نہیں ہے اور اسے ہی کام کرنا پڑتا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اور جب ہم لوگ اس سے مل کر آئے تو 2 گھنٹے تک اسی کی باتیں کرتے رہے کہ نشرہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل کیسی ہو گئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی شکل ہی بدل جائے۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب اتنا بڑا راز تم نے مجھے بتا دیا، ایسا راز جو مرد اپنی بیوی کو نہیں بتاتے، آپ نے شادی کے پہلے ہی دن بتا دیا، شاید اس لیے کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے مان بھی گئی تھی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ آپ بہت ہی ایماندار انسان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے اس معاملے میں بار بار مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ تم رات کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو، تو وہ کہنے لگا میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور میری بہن نے خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر میرے سسرال میں بھی پہنچ گئی۔ میری بہن کا شوہر بھی میری سسرال والوں کا دور پار کا رشتہ دار ہی لگتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ بڑی تم ہو اور خوشخبری بہن نے سنا دی ہے،
یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ مجھے زیادہ برا نہیں لگتا اگر میرے گھر خوشخبری نہ بھی ہوتی، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہوتا کہ میرا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک دن مجھے بھی ایسی خوشی مل جائے گی تو شاید مجھے برا نہ لگتا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ تو یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں ہونا تھا، اور اب میری بہن کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ میری بہن بھی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بہت ساری باتیں سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارا تو ایسا حال ہو گیا ہے جیسے تمہاری شادی کو 10 سال گزر چکے ہوں، جبکہ 1 مہینہ ہی گزرا ہے۔ اتنی ٹینشن کس بات کی ہے تمہیں؟ تمہیں دیکھ کر تو کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ تم بالکل بھی خوش نہیں ہو، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو امی ابو کو بتا دو۔ میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ ضرور لگایا ہوگا، لیکن تم میری بہن ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ میں اپنی بہن سے اپنائیت میں آئی اور اسے سب کچھ بتانے لگی، لیکن پھر سوچا کہ یہ بات مجھے کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ یہ صرف میری اور میرے شوہر کی بات ہے۔ بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ بات سب کو بتا دوں، اپنی ساس کو بھی بتا دوں، اپنی ماں کو بھی، اپنی بہن کو بھی، اور ان سے ہمدردی حاصل کروں، اور وہ سب لوگ مجھ سے کہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا۔ انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا، پر اتنا کہہ دے کہ واقعی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تمہارے اندر بڑی ہمت ہے جو تم یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو۔ یہ سب کچھ سن کر ہی مجھے سکون مل جاتا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، جذباتی ہونے لگی تھی۔ جو کچھ میری بہن کو مل رہا تھا وہ سب کچھ میں بھی چاہتی تھی، لیکن جب یہ محسوس کرتی کہ یہ سب مجھے کبھی نہیں ملے گا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک رات پھر سے نیند میری آنکھوں سے غائب تھی اور میرا شوہر سو رہا تھا کہ اچانک سے جاگ اٹھا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا کہ مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ مجھے میرے شوہر پر بہت ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں، لیکن پھر اس کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ لیکن آج میرے دماغ میں جانے کیا آیا اور سوچا کہ رسی کھول دیتی ہوں، پتہ تو چلے کہ میرا شوہر ایسا بھی کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی رسی کھول دی اور میرے شوہر نے پہلے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے گھورنے لگا اور میری تعریفیں کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب انہوں نے میری تعریف کی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا میں خوبصورت ہوں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بہت زیادہ خوبصورت ہو، میری بیوی ہو تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کہ پھر تم میرے بنا کیوں رہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ معاف کر دو مجھے اور سب کچھ بھول جاؤ۔ میں نے کہا کہ ہاں اتنا کچھ کیسے بھول جاؤں، آپ نے تو ہماری شادی کی رات بھی خراب کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کی رات کیا ہوتی ہے؟ جب ہم دونوں ایک ساتھ ہوں تو ہمارے لیے ہر رات ہی سہاگ رات کی طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھلی، جو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ نہ جانے میرا شوہر ایسا کیوں کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیوں صبح صبح آپ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے رسی تو کھول لی تھی کیونکہ مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا، اور وہ رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی، اس نے ایسی غلط بات کی تھی جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات کو نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ سچ مچ بھی کسی مسئلے کا شکار ہو تو بھی وہ کبھی بھی یہ بات اپنی زبان سے تسلیم نہیں کرے گا۔ مردوں میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے، مرد ایسا نہیں کرتے، لیکن میرے شوہر نے جان بوجھ کر خود کو غلط ثابت کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ وہ نامرد ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ رسی کھولنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میری ساری زندگی کی خوشیاں بھی اس رسی کے ساتھ ہی بندھی ہوئی تھی۔
جیسے ہی میں نے رسی کھولی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کل کی رات ہم لوگوں نے ویسے ہی گزاری جیسی دنیا کی سارے شادی شدہ جوڑے گزارتے ہیں، اور آپ نے یہ رسی کا پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہوا تھا۔ اب اسے چھوڑ دیں، کیونکہ رسی کھولنے سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، بلکہ ٹھیک تو میں کرنے جا رہا تھا۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سب کچھ برباد کر دیا۔ اب کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے گھر ہی چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری زندگی تو تم نے پہلے ہی برباد کر ڈالی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ جو بات آپ نے مجھ سے شادی کی رات کہی آپ کسی اور لڑکی سے کہتے تو وہ اسی وقت بھاگ جاتی، پھر بھی میں نے آپ کا ساتھ دیا، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ آپ کی عجیب عجیب حرکتیں، یہ دو طرفہ رویہ، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے اور میرے ساتھ کچھ اور، یہ سب کچھ میں برداشت کرتی رہی کیونکہ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی، آپ کی طرح سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اس رسی کے ساتھ خود کو باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ مجھے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ کیا مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا بھرم ہے، جو کہ آپ نے خود ختم کرنا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب میری بات کو غور سے سنو، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، یہ بات سچ ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بات بتائی تھی، لیکن میں پیر بابا کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ وہ نقلی پیر بابا نہیں تھے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اپنی نفس کو کنٹرول میں کروں گا، میرا امتحان ہوگا اور میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود کو اس لیے باندھ کر سوتا تھا، لیکن تم نے مجھے کھول دیا اور میرا سارا عمل تم نے خراب کروا دیا۔ اب کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی پریشانی ہو تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آتم ہتیا بھی کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ پریشانی اگر مرد کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہ کریں کہ ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس آپ نارمل لوگوں کی طرح میرے ساتھ رہیں جیسے سب لوگ رہتے ہیں۔ ایسا مت سوچیں کہ ہم بچہ پیدا نہیں کر سکتے، ایسے تو کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جن کے بچے نہیں ہیں، تو کیا وہ مر جاتے ہیں؟ لوگ تو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بس آپ میری بات مان لیں، میں آپ کی ہمسفر ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا، ان کو یہ بات سمجھانے میں بہت مشکل پیش آئی، لیکن کسی طرح اپنی بات سمجھا لی۔ اب ہم بس چپ چاپ اپنی زندگی گزارنے لگے، نہ کسی سے زیادہ بات کرتے، نہ اس بارے میں ایک دوسرے سے بھی بات کرتے۔ 1 سال گزر گیا، لوگوں نے باتیں بھی کی، ہمیں تنگ بھی کیا، ہمارے اپنوں نے بھی ہمارے خلاف جانے میں دیر نہیں کی، یہاں تک کہ کہا کہ میں ہی بانجھ ہوں۔ ہم لوگ چپ چاپ سب کی باتیں سنتے رہے، کڑوے گھونٹ پیتے رہے، کسی کو جواب نہ دیا، بس اللہ سے دعا کرتے رہے، اور 1.5 سال کے بعد اللہ نے مجھے امید دے دی، اور اس کے بعد میرا شوہر ایک ہی دن میں اس قدر بدل گیا تھا، وہ ایسا شخص بن گیا تھا جیسا شخص مجھے چاہیے تھا۔ میری بہن کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن اس بات پر بھی لوگوں نے اسے باتیں سنائی کہ وہ پہلی اولاد بیٹی پیدا کیوں ہوئی، بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ مجھے بھی بہت سی باتیں سنا چکے تھے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ دنیا والوں کی فکر نہ کرو، بس یہ فکر کرو کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ یہ مت کہو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا۔ بس جیسے ہی ہم نے اس اصول پر عمل کرنا شروع کیا، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی، اور ہمیں وہ سب کچھ بھی مل گیا جو ہمیں ملنا تھا، کیونکہ ہم نے ٹینشن لینا چھوڑ دیا تھا،
اور میرا شوہر مضبوط انسان ہے، میرا محافظ ہے، مجھے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی کمی تھی بھی نہیں، بس ڈرا ہوا تھا۔ کبھی کبھی مرد بھی ڈر جایا کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو مردوں کو بھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ شادی کے قابل نہیں ہیں، اور اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پائیں گے۔ ایسی ویسی باتیں سوچ لیتے ہیں اور شادی بھی نہیں کرتے۔ جب بار بار اس نے کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کروا لے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچئے اور دیکھیے کہ آپ کے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ نہیں، ہم نے تو شادی نہیں کرنی، جبکہ شادی کسی بھی مرد یا عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔